بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. My name is Muskan Khan. I wanted to ask that in Islam, is it permissible to become a wildlife photographer? کیا حرج ہے اس میں؟ یہ بھی ایک پروفیشن ہے اور اس میں اپنے آپ کوئی چیز حرام نہیں ہے. شریعت کے حد میں رہتے ہوئے ہاں آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Sultan. I'm 21 years old. My question is, I have a cousin, Pupi's daughter, who is 31-year-old, married girl and have 3 children with girl and 2 boys. After a long time we met and used to talk every day and night, and I have fallen in love with her. And she also loves me. And she loves me in such a way that she is ready to give her husband divorce and wants to live with me. But I am scared that what my parents say and another relatives will gossip. So please tell me, if she leaves her husband and comes to me, can I marry her? کیا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ عشق لڑانا جائز ہے اسلام میں؟ مختصر کر دوں. جی اصلاً آپ یہ غور کر لیجئے کہ یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر مند ہے، اللہ کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. ماں باپ کو تو بعد میں پتہ چلے گا، اللہ کو اسی وقت معلوم ہے جب یہ فون کرتے ہیں. جی. اور جو بات کرتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ جو فرشتے موجود ہیں وہ ادھر ادھر دونوں طرف سے ریکارڈ کر رہے ہیں. جی. ایک بات میں ان سے کہوں گا اپنے عزیز سے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اسلام میں حرام نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ انڈین لاء کے حساب سے بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو خطرناک ہے. جی. یہ ایک آفینس ہے کہ کسی کی بیوی کو بھڑکانا کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے. جی. دوسری بات، اس پر اس شوہر کو اس صورت میں ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے، ٹارٹ میں بھی جا کر کے ڈیمیجز ہے. اچھا جب یہ عورت طلاق لینا چاہے گی اپنے شوہر سے اور وہ طلاق دے گا تو یہ راز کھلے گا. جی. جب اسے معلوم ہوگا اس کی عزت نفس کے خلاف یہ بات ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کرے. جی. کیوں وہ آسانی سے ان کو طلاق دے دے گا؟ جی. تو طلاق نہیں دے گا یعنی ان کی سوائے یہ کہ ذلت ہو، رسوائی ہو، اس میں کچھ نہیں ہو، گناہ گار ہوں. یہ شیطان ان کو اس معاملے میں ان سے، آپ نے ابھی جو پڑھا تھا اس کے حساب سے وہ خاتون بڑی بھی ہیں. جی. 10-12 سال بڑی ہیں، 3 بچوں کی ماں ہیں، 3 بچوں کی زندگی، شوہردار ہیں، اس کے شوہر کی زندگی، ان کی زندگی، اپنی زندگی اور خاندانوں کی ساری زندگی یہ برباد کریں گے. جی. یہ شیطان ان کو سجا رہا ہے. اور کس گڈھے میں، جیسے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جس کی لگام ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جی. اور وہ گھوڑا ان کو لے جا کے سیدھے جہنم میں ہی گراتا ہے. جی. ویسی ہی بات ہے، یہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری. بلکہ اچھی بات یہ کہ شادی کر لیں کسی مناسب جگہ کے اوپر، بیوی آ جائے گی تو یہ بلا وجہ کا بخار اتر جائے گا. جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is, where I stay there is no masjid around. It's after about 5 kilometer distance from my house. So I'm eligible to offer my prayers at home, or must need to go to masjid and offer my namaz, no matter what distance it is. Jazakallah khair. Mutahhir Ahmad from Chennai, India. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی مسجدیں بھی ہیں وہ 5 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس کے اوپر ان کے گھر سے ہیں. جی. تو یہ تو جمعہ بھی ایک طریقے سے ان پر واجب نہیں ہوگا ایسی سچویشن میں، لیکن یہ شرکت کریں گے تو ثواب ہوگا. ویسے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جب اتنی دور مسجد ہو کہ فجر میں اور ظہر میں اور عصر مغرب عشاء سب میں آدمی مسجد تلاش کرے وہاں تک جائے. یہ گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جب موقع ہو یہ نکلیں وکلیں تو ایسا ایڈجسٹ کر لیا کرے کہ کبھی کبھی جماعت میں بھی شرکت ہو. جماعت کا جو ثواب ہے وہ نہیں حاصل ہوگا، نماز ان کی صحیح رہے گی گھر میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمن رضوی فرام پونے. میرا سوال ہے کہ میں سوئمنگ کلاس کرتا ہوں اور روزے کی حالت میں کیا میں وہ کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ دیکھیے عرض کرنا ہے بھائی آپ سے کہ روزے میں جتنی چیزیں منع ہوتی ہیں اس میں سر کو پانی میں ڈبونا بھی منع ہے کہ اس میں یعنی غوطہ لگانا جسے آپ کہیں. پانی سر پر ڈال سکتے ہیں، سر پانی میں نہیں ڈال سکتے. اگر یہ ایسی سوئمنگ کرتے ہیں کہ ان کا سر باہر رہتا ہے اور یہ سوئمنگ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی روزے کی حالت میں یہ سر ایک غوطہ لیں گے، ڈبکی لے کے جیسے وہ لوگ نکلتے ہیں آگے جائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. اسی لیے روزے کی حالت میں جو باتھ بائی ایمرجن ہوتا ہے، غسل ارتماسی، وہ نہیں الاؤڈ ہوتا ہے. آپ ترتیبی غسل کر سکتے ہیں. آپ دریا میں کھڑے ہو جائیں، اتنے تک کھڑے رہیں
مگر سر نہیں ڈبو سکتے. بس یہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرجع کی تقلید کرے پھر اسے پتہ چلے کہ وہ زندہ نہیں ہیں اور پھر وہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید شروع کرے, پھر پتہ چلے کہ وہ بھی مردہ ہیں اور تقلید زندہ مجتہد کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرنا شروع کر دے, تو کیا یہ تقلید کرنے کا طریقہ صحیح ہے؟ طریقہ تو صحیح ہے مگر اتنا غافل آدمی ہو یہ صحیح نہیں ہے. کہ جس تقلید, عربی تقلید کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے. جب آدمی کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو 4 سمجھدار آدمیوں سے پوچھے گا کہ وہ مقلد ہونے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ سمجھدار ہیں اور جو اس لائن کو جانتے ہیں, جو ہمارے لوکل علماء ہیں یا پڑھے لکھے مومنین ہیں, تو ایسا کیسے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی زندہ ہے کہ مردہ ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا ہو تو بھئی جو چیز غفلت میں یا بھول میں آدمی کرے گا تو اس کے لیے کوئی پابندی کیا ہوگی. اب یہ زندہ والے کی تقلید کر لیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن میں جو سزا ملے گی اس سے بہت ڈر لگتا ہے, کوئی دعا بتائیں کہ خوف دور ہو. دیکھیے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے اور اس کے فضل سے امید بھی ہوتی ہے. دونوں باتیں, یہ ایک طرفہ معاملے کو نہ کریں, دونوں طرف رکھیں. رہ گیا یہ کہ نماز شب کو یہ مانا گیا ہے کہ وہ باعث بنے گی روشنی کا اور وسعت کا قبر میں, تو نماز شب کی پابندی کریں. یہ اور ابھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ وصیت کر جائیں اور دے جائیں کہ میری پہلی رات جو ہوگی قبر میں اس کے لیے قاعدے سے صدقہ کیا جائے. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے عزا متوجہ نہ ہوں تو ان کو چاہیے کہ ایک اچھا خاصا صدقہ دے جائیں, کیونکہ جو پہلی رات کا صدقہ ہے بہت کام آتا ہے. کچھ مومنین سے, لوگوں سے نماز وحشت قبر کی درخواست کر جائیں کہ صاحب ہمارے لیے پڑھیے گا, انشاءاللہ قبر میں بھی آرام و سکون رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام. میرا سوال یہ ہے, خمس کس وقت واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی قرض دار ہو یا کسی پر قرضہ ہو تو کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا. دیکھیے جو یہ قرض ہے کسی آدمی کے اوپر, اب قرض کا نیچر کیا ہے؟ مطلب یہ نا کہ ایک ہوتا ہے کہ ضروریات کے لیے قرض لیا, اب میں قرض لے کے آیا ہوں تو میں نے روٹی پکی ہے اور ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور تاریخ خمس ہے, تو اس ایسے آدمی کے اوپر کیا کہیں گے, کیا اس کی بچت کیا ہے؟ یہ تو ابھی روٹی خود ہی ادھار لے کے آیا ہے. لیکن یہ کہ ایسا قرض جیسے عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں, اب ہم نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے رکھا ہے بینک سے, اس کی ادائیگی ہو رہی ہے اور وہ مثلاً 7 سال میں ادا ہوگا, اور جب خمس دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم قرض دار ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ خمس کی تاریخ میں کر یہ دیجئے کہ جتنا قرضہ ہے سب کا ادا کر دیجئے. آج آپ نیل بیٹھے ہوں تو ایک پیسہ آپ کے اوپر نہیں, اس سے پہلے ہی آپ دے دیجئے. پھر دیکھا جائے گا کل سے آمدنی شروع ہوگی, جو ہوگا کھائیں گے, لیکن آپ اپنے پاس تو رکھیں. اور جس وقت خمس کا حساب آنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں قرض دار ہوں, تو یہ نہیں چل سکتا, اس پر خمس ہے, اس پر خمس ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی, ٹی وی شو مجھے ون چینلز بہت پسند ہے, پروردگار اس چینل کو سلامت رکھے, الہی آمین. میرا سوال یہ, ہم جب کسی کو دفنا کر آتے ہیں اس کے بعد نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں, اس نماز سے مرنے والے کو کیا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ مولانا صاحب اس کا جواب دیجیے گا. میں رائے پور سے ذکی حیدر تقوی بول رہا ہوں. جی بھائی, ابھی تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ذکر کیا تھا. نماز وحشت قبر کے بہت سے فوائد ہیں, اور مفاتیح الجنان میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ قاعدے سے ہو جائے نماز, یعنی جو اللہ کو قبول ہو, اگر ویسی نماز ہو جاتی ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے جو اس کے لیے حلے لے کے آتے ہیں اور قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں. اور جو دوسرے دن سورج زمین پر چمکتا ہے, جن جن چیزوں پر اتنی نیکیاں پڑھنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں. مگر اب یہ کہ وہی بات ہے کہ ہر عمل میں قبولیت اللہ کے ہاں شرط ہوتی ہے کہ وہ قبول کر لے ہماری. وہ کچھ نہیں کہ ہم نے کچھ بس کہہ دیا اور بس نماز, یعنی ہم ہی نے نماز پڑھی اور ہم ہی اسے قبول کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ پڑھیں, اور ثواب کے فکر میں اتنا نہ پڑھیں. فائدہ مند نہ ہوتی تو امام میں معصوم بتاتا ہی نہ ہم کو کہ تم نماز وحشت قبر پڑھو. ہندوستان میں جو سودی بینک ہیں اس میں
کیا نوکری کرنا جائز دیکھیے ہمارے یہاں جو آپ تو اس کے جوابات بہت دے چکے ہیں جی کہ جو ہمارے مراجع کے اعتبار سے بینکس جو بینک ہیں اس میں جو آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ سود کا حساب و کتاب کرے گا لکھے گا تو وہ اس پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جی وہ صحیح نہیں ہے. اگر کچھ ایسا کام وہ کر رہا ہے جس میں اس باقی ایڈمنسٹریشن میں ہے اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے تو جائز ہے. اب یہ رہ گیا زیادہ بہتر ہوگا یہ جس آدمی کی جس مرجع کی تقلید میں ہو اس سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ میری یہ سچویشن ہے، میرے لیے جائز ہے کہ یا اس کے وکیل سے پوچھ لیں. یا اس کے وکیل سے پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صوفیہ ہے. عورتوں کی رمضان میں جو روزے حیض کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں اسے پورا کرنا کیا ضروری ہے بعد میں؟ ہاں ضروری ہے. جی. بعد میں نماز نہیں ہے جتنے جی نماز نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ بھی بہن کو معلوم ہونی چاہیے. روزے رکھنے میں کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی آدمی کو، بھئی کچھ نہیں کرنا ہے باقی آپ کے سارے کام، لیکن اگر 6-7 دن 8 دن کی نماز کسی کو لگا دیا جائے کہ پڑھو تو پوری شب قدر کی رات چاہیے، جی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مجبوری لگائی تھی جو باڈی کی مجبوری تھی فزیکل خاتون کو، جی خاتون کے لیے، تو اس نے اس کا ایکسٹرا وقت نہیں لیا، معاف کر دیا نماز کو. مگر روزے میں تو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، تو جب یہ ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی ٹھیک ہو جانے بھائی مانا کہ جب مینسس سے فری ہو جاتی ہے، طہر میں آ جاتی ہے، پیریڈ آف پیورٹی میں، تو جتنے روزے چھوٹے ہوں اتنے گن کے رکھ دیں. ان کا یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Asif from Tirupur, Tamil Nadu. Is it allowed to get house on lease? That means no rent and no interest. یہ عرض کرنا ہے کہ اس معاملے میں یہ ہے کہ سود نہیں ہے. انہوں نے یہ کہتے ہیں نا سود نہیں ہے، یہ کرایہ نہیں دیں گے. انہوں نے جو پیسہ وہ زمانے جیسے پگڑی وگڑی ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے وہ دے رکھا ہے، اور ان کے پاس مکان ہے، ڈپازٹ پہ لے لیا. ہاں ڈپازٹ پہ لے لیا، رہ رہے ہیں. جب یہ خالی کریں گے تو وہ اتنے ہی پیسے لوٹا دے گا ان کو، اتنے اس نے اس پیسے کو یوز کیا ہو، رکھا ہو، استعمال کیا ہو، جو بھی ہو. تو کوئی ایسی خرابی تو اس میں نہیں ہے کہ جہاں سے شریعت بظاہر اب کوئی اور معاملہ انوالو ہو تو میں نہیں کہہ سکتا اس میں. اس کو وضاحت کرے تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں احمد آباد سے لکھ رہی ہوں. میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں. نماز اول وقت میں پڑھنے کے لیے آفس آورز میں کیا پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں یہ نماز آپ جو اگر آپ نے وقت بیچ رکھا ہے اپنا، اگر وہ یہ پابندی لگا دیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، جی تب تو بات غلط، نوکری بھی نوکری کی غلط ہو جائے گی. لیکن اگر مان لیجیے آپ کا لنچ دیر میں ہوتا ہے یا آپ کو چھٹی ہوتی ہے 5 بجے، تو شریعت نے اسی لیے اسپین کو پھیلایا تھا کہ بے وجہ دوسرے کا وقت نہ لیں. آپ جتنی دیر وقت لیں گے یا تو اس سے پرمیشن لیں کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے جو آپ کا باس ہے. اور اگر پرمیشن نہیں ہے تو آپ اپنے ٹائم کے اندر کوشش کریں کہ جب آپ کا وقت آئے گا تب آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، جی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. جی نماز قضا نہیں کر سکتے. قضا نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ کہ جب ہمارا باپ نے اپنی دونوں بہنوں کو دہیج دیا تھا اور دہیج سے پہلے پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا تھا یا تو زمین میں حصہ لے لو یا پھر دہیج لے لو، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں زمین معاف کر دی ہے اور پھر ہمارے پاپا نے انہیں دہیج دے دیا تھا. کیا اب بھی انہیں زمین میں حصہ دینا ضروری ہے؟ لیکن وہ پھر بھی حصہ مانگ رہی ہیں زمین پر. زمین میں حصہ دے سکتے ہیں کیا ان کو؟ دیکھیے بھائی کو ہمارے ایک اندازہ نہیں ہے، انہیریٹنس یا میراث کا سوال آدمی کے مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ معاف کی جا سکتی ہے، نہ دی جا سکتی ہے. اس کو ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں اسپیس سکسیشنس، ایکسپیکٹیشن آف بیکمنگ این ایئر. اور وہ تب ہے جب وہ مرے اور ہم زندہ رہیں، جس کے ہم وارث ہیں. کیا ضروری تھا جب بہنیں پہلے مر سکتی تھیں تو ان کا حق ہی نہیں ہوتا؟ تو جو چیز ان کی تھی نہیں انہوں نے معاف کیسے کر دی؟ جب باپ مرے تب ان کی ہوئی تو وہ مانگ سکتی ہیں. اب باپ نے جہیز دیا یا وہ دیا ہے ایک الگ ایشو ہے. کوئی کسی سے بھی میراث کے بارے میں یہ نہیں ہوتا. میراث کا سوال ہی تب پیدا ہوگا جب وہ آدمی مر جائے جس کی میراث ہے اور جو اس کے ورثاء ہیں ان کو ملے. یوں ہے تو اس لیے بہن کا حق ہے، وہ مانگ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کنیز فاطمہ ہے. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال مولانا سے ہے. مجھے سب یہ بولتے ہیں کہ میرا قدم صحیح نہیں ہے اور ہمارے گھر میں بہت پریشانی بھی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے بتائیے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس جو کہنے والے خود حالانکہ منحوس ہوتے ہیں. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی
کبھی کبھی پریشانیاں اور مصیبتیں آدمی کے اسی اوپر منحوس آتی کہنا آگا ہیں، یہ نہیں اس کی وجہ سے کیوں ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے خود ہماری ہی وجہ سے ہو کہ ہم ایسے غلطیاں کر رہے ہیں، خامیاں کر رہے ہیں، یا جب ہم دوسروں پر الزام دے رہے ہیں تو اپنے کو تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو مصیبت ہماری ہی وجہ سے آ رہی ہو۔ آپ کے ذہن میں ہے سورہ یاسین میں کہ جس وقت وہ دو نبی گئے ہیں اور انہوں نے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ نبیوں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ منحوس ہو، تم میں نحوست ہے جب سے تم آئے ہو، تو نبی نے کہا کہ ہم میں نہیں نحوست ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں جن میں نحوست ہے۔ اس سورہ یاسین میں موجود ہے، دیکھ لیں کہ وہ نبیوں پر الزام لگا رہے تھے کہ تم منحوس ہو، تمہارے آنے سے نحوست ہوئی، تو نبی نے فرمایا کہ ہم نہیں ہیں، اصلا نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی، اس کا مطلب ہے نحوست گناہ کے ساتھ ہوتی ہے، آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، اور قبلہ کی خدمت میں میرا سلام۔ علیکم السلام۔ میں رضا امام امروہہ سے، میرا سوال ہے کہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے شریعت کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یوں ٹھیک ہے، اپنے آپ میں انویسٹمنٹ ہے، اجازت ہے، مراجع نے دے رکھی ہے، لیکن اب یہ کہ کہاں پر انویسٹ ہو رہا ہے، یہ میں اب شراب کمپنی میں شیئر خریدے جا رہے ہیں تو ہماری باتیں غلط ہوگا، تو یعنی کہ اپنے آپ اس میں کوئی خرابی نہ ہو، حرام نہ ہو، بس ہاں یہ نہ ہو تو شیئر خریدنا بیچنا اس کی تو اجازت ہے، توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ حالت حیض میں شب قدر میں اعمال کیسے کریں؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ کہ جاگیں اور ذکر پروردگار کریں، تسبیحات اربع پڑھیں، صلوات پڑھیں، استغفار پڑھیں، سب پڑھ سکتی ہیں، گناہوں سے توبہ کریں، اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ان کو۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نجاست میں جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے تو صبح کی نماز کے وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یار دیکھیے، مقصد یہ ہے کہ بہتر ان کے لیے یہ ہوگا، استحبابی طور پر بہتر یہ ہے کہ جو حیض میں ہو یا نجاست کی حالت میں ہو، اس کو چاہیے کہ جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ بیٹھ کر کے ذکر پروردگار کرے۔ ایسی عورت جو ہے اللہ کا تذکرہ کرے، اس کی حمد ہے، کبریائی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، صلوات، یہ تو پڑھی سکتی ہیں۔ تو ایک عادت بھی رہے ان کی، یہ نہیں کہ نماز کی بھی ان کی عادت ہی ختم ہو گئی 8-10 دن کے اندر، اب ان کو ناگوار ہونے لگا۔ نماز سے روکا گیا ہے، ذکر خدا سے یا صلوات سے نہیں روکا گیا ہے، وہ اپنا کر سکتی ہیں، اور وہ یہ بھی لگے گا کہ ہاں نماز پڑھ رہی ہے۔ اور اس سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے بارے میں دوسروں میں کیوں امپریشن دیں کہ ہم کس وقت کس پوزیشن میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کھڑی ہو جائیں اور بیٹھ جائے تو اس میں کیا لینا دینا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مہر ہے، میرا سوال ہے کہ کیا ایک باپ اپنے بیٹی جو 9 مہینے کی ہے، کیا وہ اپنی اس بچی کو پیمپرز پہنا سکتا ہے، اس کا ٹوائلٹ صاف کر سکتا ہے؟ اصل میں میری بہو میرے بیٹے سے یہ کرواتی ہے، اور جب میں نے منع کیا تو وہ پیمپر پہناتا ہے، ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میری بہو کہتی ہے کہ کیا ہوا اگر وہ پیمپر پہنائیں گے، وہ باپ ہیں اور ان کو یہ حق ہے۔ دیکھیے، ہماری بہن کو ایک اصل میں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا بیٹا اس طرح کا کام کرے۔ ان کا سوال اگر یہ ہے کہ وہ عورت ہے، لڑکی ہے، اور یہ مرد ہیں، جینڈر کی بنیاد کے اوپر کہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو دیکھیں، تو یہ سوچ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات پھر الٹ جائے گی۔ اگر لڑکا ہو 9 مہینے کا اور 10 مہینے کا تو پھر ماں بھی اس کے کپڑے نہیں بدلوا سکتی ہے، چینج کروا سکتی ہے جینڈر کی بنیاد پر۔ وہ ایک دوسرے کے لیے پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ میں ہیں، محرم ہیں، اور ابھی وہ اس ایج میں نہیں آئی کہ شریعت نے کراہت جانی ہو۔ جب بچی سمجھدار و قابل ہو جاتی ہے اور اس لیول پر ہو جاتی ہے تو منع کیا گیا ہے کہ باپ و بیٹی ایک بستر پر رہیں یا اس طرح جائیں، وہ ایک کراہت الگ چیز ہے۔ بھئی تو 9 مہینے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، میاں بیوی کا اپنا آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہے، اس میں ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بات مداخلت نہ کریں، اچھا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت تو نظر نہیں آ رہی ہے کہ بھائی اس کی بیٹی ہے اور وہ کپڑے بدل رہا ہے، اس کے چینج کر رہا ہے، وہ باپ ہے۔ اور جب ممیز ہو جاتے ہیں، جب تو عورت اور مرد کا مرد سے بھی شرم کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ ممیز ہو جانے کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ وہ ہیں، یعنی اسی لیے کہ بعض خرابیاں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت جگہوں پر، یعنی حق کرنے کے لیے، گلے لگانے کے لیے بھی اپوزٹ سیکسز کو اگرچہ وہ محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو منع کیا گیا ہے، کراہت کی گئی، لیکن اتنے چھوٹے بچے کے لیے تھوڑی ہے۔ شکریہ۔
ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور ہمارے سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں اس کے جوابات دیے، تسلی بخش جوابات جس سے ہم سب مستفیض ہوئے. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم یقیناً ماہ الہی میں، ماہ خدا میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اس طرح سے داخل ہوں کہ ہمارے سارے گناہ پہلے سے ہی معاف ہو گئے ہوں، پھر ہم لذت لیں ماہ رمضان المبارک کی اور پورا فائدہ اٹھائیں اس ماہ مبارک کا. آپ اپنے لیے، چینل ون کے لیے، اراکین چینل ون کے لیے، زمانے کے امام کے لیے، خصوصاً تمام مراجع کرام کے لیے، تمام علماء حق کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ تمام عالم انسانیت کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر و بلا سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر سکیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پورے ون چینل کی ٹیم اور تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے. اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بتا دیجیے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. بالکل میں نے جو دو چار باتیں سن لی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت علمی بھی نہیں ہے اور نہ تقویٰ کے اعتبار سے. آپ سب میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعا فرمایا کیجیے. میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میں یو پی کے شہر مظفر نگر سے حیدرآباد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک شب آتی ہے کہ اسی شب قدر کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ نماز 2 رکعت کر کے ہے یا اس کو 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اب تک جو ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ علماء جو تھے وہ اس چیز کو، اس نماز کو پڑھاتے بھی آئے ہیں اور خود بھی پڑھتے تھے وہ لوگ. آخر یہ ایسا بدلاؤ ذہن میں آیا یا مطلب کچھ شریعت نے اس کی کچھ اجازت دی ہے یا کچھ پابندی لگائی ہے اس طرح سے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.